بھائیوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو، اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں۔ وہ عورتیں، وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی، اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے۔ ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا۔ سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا۔ یہ ناچتی رہی ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی۔ ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو۔ ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور، ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے، 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے، ابھی تو جائے گی نہیں، ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں، طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے۔ طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے، طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے، ایک کھیت میں گرتی ہے، آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کسی طرح کار کا گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے، پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے۔ ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا۔ بس کرو بھیا، پی لینا بعد میں چاہے، ہم ان کو منع کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ بول رہے ہیں۔ دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی، جب چھڑکی تو لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ سوچا ہے آپ نے 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی۔ ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہی لا رہے ہیں، سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی، چینجنگ دیکھیے، ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو
لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا، یہ تب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں۔ جانا تھا لڑکیوں کے گھر، بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان، پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے، پہنایا جا رہا ہے کفن، مولوی کو پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں۔ انجام سوچو، جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا، اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے۔ میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو، کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ احساس دیکھیے، دنیا میں دولت کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ ہیں اور ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہی چاچا، انہی کو چاچا بول رہا تھا میں۔ اب ایک اور چاچا اٹھ رہے ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے،
یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں. جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے, اس کو بلاتے ہیں, چرواہے ادھر آؤ, اے چرواہے ادھر آؤ. وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں, تم بھی بھوکے ہوگے, صبح سے بکریاں چرا رہے ہو, آؤ تم بھی کھانا کھا لو. اس نے جواب دیا, اس چرواہے نے, نہیں نہیں آپ یہ کھانا کھائیں, آپ تناول فرمائیں, آپ نوش کریں, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں. چرواہا روزے سے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے چرواہے, اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے, یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں, تمہارے مالک کی ہیں. ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو, کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو, وہ بھی نفلی روزہ. تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو, تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ یہ فرض روزے تو نہیں ہیں, نفلی روزے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں, اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں, مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے, اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے, اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں, اسی لیے تو میں نفلی روزے رکھتا ہوں. میں آخرت کی فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہوں, پتہ نہیں کہ میرا رب آخرت میں مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا, مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت ہم نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے ان بکریوں کو چراؤ, اس لیے میں چرانے آتا ہوں, کیونکہ مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہوں, میں جس کا غلام ہوں, مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اپنے ساتھیوں سے, اس چرواہے کا امتحان لینا چاہیے, باتوں سے تو بڑا اللہ والا لگتا ہے لیکن عملی میدان میں دیکھوں, عملی میدان میں. اب دیکھیے آپ لوگ کتنے تعداد میں آئے تھے جلسہ سننے, تو دیکھا جائے تو ظاہر میں تو بڑے اللہ والے لگ رہے ہیں نا, دین سے کتنی محبت ہے, سننے آئے, جلسہ سننے آئے, ماشاءاللہ لگ رہے ہیں, لیکن عملی میدان میں کتنے ہیں یہ تو آپ کی مسجد بتائے گی. صبح فجر کی نماز جب اذان ہوگی تب آپ کی مسجد یہ طے کرے گی کہ آپ نے کس نیت کے ساتھ جلسہ سنا ہے, عملی کردار کتنا ہے آپ کے اندر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ان کا امتحان لیتا ہوں, یہ کہہ تو یہ رہا ہے بڑا اللہ والا, روزے سے ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, اور میں امتحان لیتا ہوں. وہ بکری چرانے میں لگ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پھر اس کو بلایا, ادھر آؤ. وہ آیا, کہنے لگا کیا بات ہے بھائی, میں بکریاں چرا رہا ہوں, میں کہہ دیا ہوں روزے سے ہوں, میں نہیں کھانا کھاؤں گا. کہا ایسا ہے کہ میں ایک بکری تم سے خریدنا چاہتا ہوں, ایک بکری تم مجھے دے دو. بعنی شاطن, یہ ہے المستدرک الحاکم کے الفاظ, ایک بکری تم مجھے بیچ دو, ایک بکری تم مجھے دے دو. اس نے جواب دیا نہیں حضرت, میں یہ بکری کیسے بیچ دوں, یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں, یہ بکری میرے مالک کی ہیں. اپنے مالک کی امانت میں خیانت کیسے کر دوں میں, یہ بکری میری نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا, چراتے چراتے ایک بکری گم ہو گئی. اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے, بکریاں چرتے چرتے کہیں دور نکل جاتی ہیں, کہیں کھو جاتی ہیں, یا کوئی دوسرا آدمی پکڑ کے لے جاتا ہے. تمہارا مالک تم سے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ بکریوں پر تمہاری نظر تھی, لیکن چرتے چرتے کوئی بکری دور نکل گئی اور وہ گم ہو گئی. کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا, یا کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا مار کے کھا گیا, تم ایک بکری مجھے بیچ دو, ہم اس کو ذبح کریں گے اور وہیں پکائیں گے کھائیں گے, اور شام کو تمہیں بھی پکا ہوا بھنا ہوا گوشت دے دیں گے, تم اس گوشت سے روزہ افطار کر لینا کیونکہ تم روزے سے ہو. ہم شام کو اس بکری کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر تمہیں بھی دے دیں گے, تم اس سے افطار کر لینا. وہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سنتا ہے, انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور چیختا ہوا روتے ہوئے بھاگتا ہے, کہتا این اللہ این اللہ این اللہ,
پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی آئے عبداللہ ابن عمر، آج میں تمہیں بکری بیچ دوں گا، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا، میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، تھوڑے سے درہم مجھے بکری کے مل جائیں گے، لیکن پھر اللہ تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آئے نوجوانوں، آئے اس گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، اس وقت تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تم جوا کھیلتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم چوری کرتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں آتی؟ این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ آذان کی آواز آتی ہے، تم کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو، تم میچ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے منہ سے اس وقت یہ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ این اللہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں گیا ہے؟ یہ تمہارے اندر کی نیکی کہاں چلی گئی؟ یہ سوچ تمہاری کہاں چلی گئی؟ وہ چرواہا بھاگتا ہے، دور جاتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے این اللہ، این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے عبداللہ، میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہمیں سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی، غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلام، اے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو۔ این اللہ، یہ کلمہ، اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ سوچ تھی، کل تک یہ فکر تھی، یہ کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے اندر سے کہاں چلی گئی؟ سارے واقعات میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں یا حدیث سے سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو سننے کی عادت ڈالیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے اور عادت ڈالیے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج بھی پیسہ لے کر اپنا جسم بیچنے والی بہت عورتیں تمہیں مل جائیں گی، ہر شہر میں مل جائیں گی، کشن گنج سے لے کے سلی گڑی تک آپ چلے جاؤ، نیٹ پہ تلاش کرو، سرچ کرو، گوگل پہ آپ سرچ کرو تو ہر جگہ ان کے اڈے بھی تمہیں مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں۔ سوچی تو ہے؟ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو، وہ کیا کہیں گی؟ بزنس ہے میرا، دھندا ہے میرا۔ ان کی سوچ کیا ہے طوائفوں کی؟ یہ بزنس ہے، یہ دھندا ہے، میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں، پیسہ کما رہی ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا دھندا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے، یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔
انسان دو ہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان. اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں. غور کیجئے، دنیا میں انسان وہ بھی ہے ہم بھی ہیں، اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے. جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو. اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو. اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہیں گی. اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں. وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی. اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی. تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقوی لاؤ، پرہیزگاری لاؤ. ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے. ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. بہت زبردست حدیث ہے. اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب. سنیے کیا ہے. تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. لیجئے، کون آدمی؟ صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا. دونوں باتیں کہہ دی. صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں. کون ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے. آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے. ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا، فجر کی نماز بھی پڑھے گا. اب مثال سنو، حدیث تو پڑھ دی، اب اس کو کی تشریح دیکھیے. صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا، فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا. قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا. فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا. لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں، مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے، مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے. اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا، مسجد میں گیا ہوگا، ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا، اس نے نماز پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، سب کچھ پڑھا ہوگا، غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی. لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا. وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا. صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا، لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا. صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا.
صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے، دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے، ہمیں ان کے ہاں جانا ہے، ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں، ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے، یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے، یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں، سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں، سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے، ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا، جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے. اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی. اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے، عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم، اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار و پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے، تم پڑوس میں رہتے ہو، تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے، لیکن تم روزے سے ہو، اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا ہے تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی، اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ان کا ووٹ پانے کے لیے. اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں، اب دیکھیے سوچ ہے نا، آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی، ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا، پیسہ ہی نہیں ہے، میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے، پہلے وہ کافر تھے، اسلام لائے، ایمان لائے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی، خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ، ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول
کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے۔ اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے۔ میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں۔ یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم۔ اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے، کمینہ کیسا مولوی ہے تو، ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے، تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا۔ لیکن الٹا ہوا، ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا۔ اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ۔ ہم نے کیوں تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے، کھلا دیے، لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی۔ آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی۔ ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے، کم سے کم برا نہیں مانا۔ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی۔ میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا، اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں، لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی، وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے، نکاح نہیں پڑھائیے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے، اور چاروں خوش ہیں۔ یہ الٹا ہو رہا ہے، یہ چاروں خوش ہیں۔ جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح، میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا، ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ وہ اپنی سہیلیاں، جن کی سہیلیاں پریشان ہیں، وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی۔ تو الٹا ہو رہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں، لیکن وہ لڑکے بھی خوش، لڑکیاں بھی خوش، بہت اچھا چھٹکارا مل گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو۔ دیکھیے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، یہ مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے، بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے، مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا، لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں۔ مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے۔ میں نے کہا نہیں مکھیا جی، آپ کا تجربہ غلط ہے، اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے۔ مکھیا جی کی سوچ الگ، میری سوچ الگ، یہ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مکھیا جی سنو، اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا، پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا، اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا۔ شرط لگ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا، ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں، کچھ نہیں، نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی۔ مکھیا جی ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ، جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ دونوں کی سوچ غلط، ان کا تجربہ بھی فیل، میرا تجربہ بھی فیل۔ اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا؟ نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد۔ ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، نہ دونوں کے پیسے بچ گئے۔ تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے، سوچ، اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو۔ اذا جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے درمیان کوئی
سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے، کسی کے بارے میں کہے فلاں ایسا کر رہا تھا، تو ایک دم اس کی بات مت مان لو، بلکہ تحقیق کر لو۔ آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر، انہوں نے دروازے پہ دیکھا کوئی آیا ہے، دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے، پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے، تم اس سے ملو، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا، اور بیٹھو۔ وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر، اس کے پیچھے سے جو شلوار، یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ، یہ پورا بھیگ گیا۔ جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا، بھیگ گئی۔ اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا۔ اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے۔ دیکھیے بچہ ننگا ہو، کپڑا نہ ہو، اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی، تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے، دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا، اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں؟ بچہ 3 سال کا ہے، اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے، اب تو دھلنا پڑے گا۔ سردیوں کے ان دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا۔ امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہیں، دیکھیے سوچ، دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں پیشاب نہیں ہے میری بہن، تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ کوئی لوٹا نہیں رکھا، پانی کا کوئی جگ نہیں ہے، کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو، یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے، مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، لیکن بچے کا کپڑا اتارا، اس نے نالی میں پیشاب کیا، یہاں نہیں کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ اس نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ، مجھے سیٹسفائی کرو۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، سن، جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن۔ میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں، ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو، اے مسلمانوں، کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، زیادہ بدگمانی نہیں۔ ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارا دماغ فوراً وہیں پہنچتا ہے، یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ارے وہ جلدی چل رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو، اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو، اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
ہے کہ وہ جلدی جلدی کسی سے بات کرتے ہوئے جا رہی ہے, اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر. ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو. اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو, کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو. کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. میرے بھائیوں, سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو, سوچ کو بدلو, سوچ کو. میرے بھائیوں, مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے, آپس میں ناراضگی ہے. نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں, چھت پہ کھڑے ہیں, جرجیس صاحب جا رہے ہیں, نماز کے لیے جا رہے ہیں. جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی. جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں. اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا, کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا, ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے, کمینہ ہمیں گالی دے رہا, ضرور دل میں گالی دے رہا ہوگا, ہونٹ ہل رہے ہیں. مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں, جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں, وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں. یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ایمان والو, تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو. بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو, اپنی سوچ کو بدلو. میں سمجھتا ہوں شاید اب اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ریکارڈ ہو کہ اتنے کم لوگوں میں نے کبھی تقریر کی ہو. میرے بھائیوں, تقریر کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا. مجھے تو مکھیا جی نے کہا تھا کہ 10 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا, لیکن 12 بجے مجھے بٹھایا گیا. مجھے معلوم تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی ٹائم ملتا ہے. اگر آج مل جاتا تو واقعی میں بڑی تعریف کرتا. آج یہ سوچا تھا کہ بہار کی سرزمین پر 10 بجے ٹائم یہ پہلی مرتبہ مجھے مل رہا ہے. اگر 10 بجے ٹائم دیتے تو میں واقعی تعریف کے جملے بولتا اور کہتا کہ آپ نے ریکارڈ توڑ دیا, لیکن آپ نے مجھے 12 بجے ہی ٹائم دیا, اس لیے آپ اس تعریف کے حقدار نہیں رہ گئے ہیں. آپ نے وہی ٹائم دیا جو ہمیں عام جلسوں میں ملتا ہے, وہی ٹائم دیا. اب میں بھی تھک چکا ہوں اور میرا کل پروگرام کافی دور ہے, مجھے نکلنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سوچ کو اسلامی سوچ بنا دے, ہمارے اندر تقوی پیدا فرما, ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں